नाजरीन की खिदमत में आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 3 जून है और आज से ठीक 76 बरस पहले 3 जून 1947 को बरसगीर की तकदीर का फैसला हुआ। बरतानवी हिंद के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की क़यादत से मुलाकात के बाद ये फ़ैसला किया कि वो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने जो है वो इत्तफ़ाक़ राय किया। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत जो है वो मार्ज़े वजूद में आए। 76 बरस गुजरने के बाद मुझ जैसे लोग जो कि इस तकसीम के बाद पैदा हुए हैं और बाद के हालात देखे हैं, उन सब का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो है वो सियासी जद्दोजहद के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आया। अगर ये सियासी जद्दोजहद ना होती, अगर उनको जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल या उनको हथियार उठाने पड़ते तो शायद पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में ना आ सकता, बहुत मुश्किल लगता। दूसरी ये भी एक हकीकत है कि बावजूद इसके कि अंग्रेज़ गासिब थे और उन्होंने इस खित्ते को जो है वो ग़ुलाम बनाए रखा 100 साल से ज़ायद, और उन्होंने बहुत मुज़ालम किए, ख़ुसूसन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुर्रियत पसंदों के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किए। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ जो अपना बनाया हुआ कानून था, आइन था, असूल थे, उन पे चलते थे और उन्हीं असूलों के तहत उन्होंने 1946 के इंतखाबात करवाए और उन्होंने कहा जी कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई तो वो बरसगीर को तकसीम कर देंगे। और 1946 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बेमिसाल कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों को अपने जो मंसूबा था उस पर अमल करना पड़ा। अगर अंग्रेज़ शायद आज के दौर के मुताबिक फ़ैसले करते, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का होता, इंतखाबात को टालते या उसकी कुछ ऐसी तशरीह करते तो शायद पाकिस्तान का बनना जो है वो मुहाल हो जाता। 1947 का जो ये तकसीम का सफ़र है, ये इससे पहले आखिरी जो कोशिश हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की हुई वो 1946 में हुई, जब बरतानिया से 3 वज़रा की जो है वो मुश्तमिल एक वफ़द भेजा गया जिसको क्रिप्स मिशन या वज़ारती मिशन भी कहते हैं। और उसने जो स्कीम बनाई, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो बरसगीर के लिए एक बेहतरीन स्कीम थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी उसको तस्लीम कर लिया था, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग जो थी वो मुतालबा पाकिस्तान पे जो है वो फिक्स थी और कांग्रेस ने भी बहुत हद तक तस्लीम कर लिया, हालांकि वो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देना चाहते थे। ये एक बड़ी बेहतरीन थी और ये एक तारीखी, जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने, बाकी लोगों ने भी लिखा है कि ये इसमें जो है वो इतनी बड़ी गलती होगी और ज़्यादा कुछ कहते हैं जी कि कांग्रेस जो थी वो ये कह रही थी कि हम मुस्तकबिल का बाद में फ़ैसला करेंगे, मेजॉरिटी विल रूल। ये जो वज़ारती मिशन था इसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान के 3 जो है वो ग्रुप बना दिए जाए, ग्रुप ए, बी और सी। ए ग्रुप जो इस वक्त पाकिस्तान है, इसमें ज़ाहिर मुसलमानों की अक्सरियत होती। ग्रुप बी जो इस वक्त भारत है, सेंट्रल एरिया, इसमें हिंदुओं की अक्सरियत थी। और इसके बाद ग्रुप सी, उसमें भी मुसलमानों की अक्सरियत थी, मशरकी पाकिस्तान उस वक़्त का, असम वगैरह। हुआ ये था कि उन्होंने कहा जी कि 10 साल तक ये ग्रुपिंग स्कीम रहेगी। 10 साल के बाद अगर ये जो इसमें ग्रुपिंग में लोग होंगे खित्ते, वो अपनी आज़ादी का ऐलान भी कर सकते हैं या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमें इसकी ज़मानत दी जाए कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये ग्रुपिंग स्कीम जो है वो ख़त्म ना कर दी जाए और हमें जो है वो अपने हकूक़ से महरूम ना कर दिया जाए। कांग्रेस के बारे में ये कहा गया, उन्होंने कहा जी कि मेजॉरिटी विल रूल। बहरहाल ये जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त की जो क़यादत थी, अगर वो दानिशमंदी से फ़ैसला करते तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो बरसगीर में आज तक 76 सालों में जो ब्लड शेड हुआ है, लाखों लोग मरे हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मन बने हैं, एट वॉर हैं, शायद ये ना होता। और फिर इसमें यह भी है कि कायद-ए-आज़म ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका और कनाडा वाले होंगे, वो भी नहीं हो सके। और दोनों इस वक्त जो हालात हैं वो तो पहले से भी जो है वो बहुत ही बदतर है।
پھر ایک پہلو یہ بھی ہے تحریک پاکستان کا کہ قائد اعظم نے جو مطالبہ پاکستان کی بنیاد رکھی وہ 2 نیشن تھیوری پہ رکھی، جبکہ کانگریس والے کہتے تھے کہ ہندوستان کے رہنے والے سب لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہے، خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن ہندوستانی ہونے کے حوالے سے وہ ایک قوم ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ اور اس کی جو حمایت ہمارے کانگریسی علماء، مولانا حسین احمد مدنی بہت بڑے عالم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مذہب ہمارا الگ ہے لیکن ہم اور ہندو ایک قوم ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں جی، مسلمان ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہے اور ہمیں الگ ملک چاہیے، جس کی بنیاد پہ 46 کے انتخابات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور اسی لیے کہتے ہیں جی کہ پاکستان 2 نیشن تھیوری پہ بیس کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن 14 اگست 1947 کے بعد جب پاکستان بن گیا تو قومیت کا مسلم لیگ نے اور پاکستان نے وہی معیار لے لیا جو متحدہ ہندوستان میں کانگریس اور کانگریسی علماء کہتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے پاکستانی قوم کی جو اصطلاح جو ہے وہ اسی طرح سے ایجاد کر لی جیسے ہندوستانی قوم کی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں تو پاکستان بننے کے بعد بھی مسلمان قومیت کا ہی نام لیا جاتا، لیکن اس کے بعد پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم سے خطاب، اب ظاہر پاکستانی قوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمان بھی ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں۔ تو اس پہ اہل علم کو ضرور رائے دینی چاہیے کہ کیا 14 اگست 1947 تک جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری تھی، مسلمان ایک قوم ہے، اور 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ 14 اگست 1947 کے بعد بدل گئی اور پھر وہی قومیت کی ڈیفینیشن لے لی گئی جو کانگریس اور کانگریسی علماء کرتے تھے۔ پھر تقسیم ہندوستان میں ایک جو بہت بڑا واقعہ ہوا یا ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ ٹریجڈی ہے، وہ ہے دیسی ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ۔ اب انگریزوں نے 100 سال سے زیادہ حکومت کی اور پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ 1948 اگست تک جو ہے وہ جا کے اس کو تقسیم کریں گے، لیکن 3 جون کا جب انہوں نے اعلان کیا اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم اگست میں چھوڑ کے جا رہے ہیں 3 مہینے کے اندر اندر۔ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا خطہ جس پہ انہوں نے حکومت کی تھی، اس کو تقسیم کرتے وقت کچھ وقت لینا چاہیے تھا۔ اگر کاروبار بھی کسی کا ہو تو وہ بھی 2-3 مہینے میں شاید تقسیم نہیں ہوتا، اور یہی جو ان کا بلنڈر تھا اس کے بعد جو ہندوستان پاکستان اب تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور لاکھوں لوگ مرے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جو اگلی پرابلم پیدا کی وہ یہ کی کہ ہندوستان میں 2 طرح کے جو ہے وہ علاقے تھے، ایک وہ برٹش انڈیا تھا جس میں انتخابات ہوئے 1946 کے، اور دوسرا وہ دیسی ریاستیں جیسے کشمیر ہے، جموں کشمیر ہے، حیدرآباد ہے، جو بہاولپور ہے، کلات وغیرہ، یہ ساری۔ اب ان کو یہ کہا گیا 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق کہ ریاستیں پاکستان سے مل جائیں یا ہندوستان سے مل جائیں یا اپنی مرضی کا وہ فیصلہ کریں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 اور 15 اگست کو برطانوی ہند سے 2 ملک مارز وجود میں پاکستان اور بھارت، ایسا نہیں ہے، 3 ملک بنے تھے اور تیسرا حیدرآباد تھا، یہ جس کا آپ پرچم دیکھ رہے ہیں، نظام حیدرآباد اس کے جو ہے وہ حکمران تھے۔ اور یہ ملک کے طور پہ 14 اگست 1947 سے لے کے 18 سپتمبر 1948 تک حیدرآباد انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ رہا۔ پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ مشتاق احمد خان ان کے امبیسڈر تھے حیدرآباد کے، جو کہ پاکستان میں تعینات تھے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ 1952-3 تک جو غیر ملکی سفیروں کی فہرست ہے اس میں حیدرآباد کے امبیسڈر مشتاق احمد کا نام جو ہے وہ انکلوڈ کرتا رہا۔ تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا تھا، اور لیکن ہندوستان نے فوج کشی کر کے ستمبر 1948 میں اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یعنی 3 ملک بنے تھے، اور ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ تمام ریاستوں میں سب سے بڑی تھی اور جس کا بھی فیصلہ ہونا تھا۔ اب 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا، اس میں ریاست جموں کشمیر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ
آزاد اور خود مختار انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ ہو سکتی ہے، اور مہاراجہ راجہ بھی یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں جو حالات پیدا ہوئے وہ بدقسمتی سے ویسے ہو نہ سکے۔ اور اس میں یہ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جون 1947 کے پاکستان ٹائمز میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ہیڈ لائن ہے کہ اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، آپشن ناٹ لمیٹڈ ٹو انڈیا اور پاکستان۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دل خراش حقیقت ہے کہ ایسا نہ ہو سکا، اور وہاں پہ ابھی بھی بلڈ شیڈ ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ بلڈ شیڈ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب 76 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، 3 جون 1947 آج کے دن جو وہاں پہ 76 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا، اگر اس میں انگریز جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھداری کرتے، ایک ٹائم دیتے، ہندوستان کو اچھے طریقے سے وہ تقسیم کر کے جاتے، تو ہندوستان آج جو ہے وہاں پہ امن اور سکون ہوتا، وہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے کی کم سے کم جو ہے وہ فضا نہ ہوتی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قائد اعظم نے، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، 3 جون 1947 تک ایک قربانی بھی نہیں دی گئی، ایک شخص بھی جو ہے وہ پاکستان کے حصول کے لیے جو ہے وہ اس نے جان نہیں دی۔ یہ جو بعد میں لوگ جاں بحق ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، یہ جو ہے وہ مائیگریشن میں ہوئی، جب دونوں ملکوں کی حد بندی اور باقی معاملات آئے۔ 3 جون 1947 تک یہ ٹھیک تھا، اور اس وقت کی جو قیادت تھی دونوں جانب کی، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بلڈ شیڈ نہیں ہوگا۔ یہ اب ان کی فہم و فراست پہ ہے کہ کیا وہ اس کو نہیں بھانپ سکے۔ تو یہ تھا کہ یہ ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں، کانگریس نے بھی وہی سیاسی جدوجہد کی۔ اب 76 سال گزرنے کے بعد اب دیکھیں کہ پھر حالات کیسے چلتے گئے، بر صغیر کا پھر نقشہ بدلا 1971 میں، اور بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی۔ اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ وہ بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی، اور وہ بنگالی جو کہ جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے 1906 میں وہاں پہ بنی، ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر پر، اور جو بنگالی تھے وہ صف اول میں تحریک پاکستان کے ساتھ تھے، بلکہ 1964 کے جو انتخابات ہوئے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کھڑی تھی، وہ مشرقی پاکستان سے جیت گئی تھیں۔ تو کیا ہوا کہ 64 کے تقریباً جو ہے وہ 7 سال کے بعد وہ الگ ہوئے، اور اس کے بعد آج کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ جو ہسٹورین ہیں، جو آج کے طالب علم ہیں، وہ بہت سی ان چیزوں پہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بہرحال آج چونکہ 3 جون تھا، اس حوالے سے میں نے سوچا کہ یہ ولاگ جو ہے آپ لوگوں کے ذہنوں پہ دستک دینے کے لیے ضروری ہے، اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اس خطے میں امن اور سکون ہو، بھائی چارہ ہو، اور دنیا کے جس طرح باقی خطے ترقی کر رہے ہیں، اس طرح بر صغیر کا جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، وہ بھی ترقی کرے، اور وہاں بھی جو ہے وہ غربت، افلاس اور جہالت کی بجائے علم اور صحت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی فضا جو ہے وہ آگے بڑھنے کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔